اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے اندر کوئی بھی بدمعاش قسم کا دشمن ہے، ایک ہوتا ہے دشمن، ایک ہوتا ہے بدمعاش دشمن۔ بدمعاش جو ہوتا ہے نا، وہ گالی نکال کے کہتا ہے میں تجھے برباد کر دوں گا اگلے بندے کو۔ بدمعاش وہ ہوتا ہے جو اگلے بندے کو بتا کر بدمعاشی کرتا ہے، یعنی کہ شریف آدمی کو مثال کے طور پہ آپ کے خاندان میں کوئی شیطانی عامل ہے، یا کسی خاتون یا کسی مرد کا کسی شیطانی عامل سے رابطہ ہے، اور وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں تجھے دیکھ لوں گا، میں تیرا حساب کتاب کر لوں گا، یا میں تیرا جو ہے علاج کروا لوں گا۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، تو اچھا ٹھیک ہے نبڑ لیں گے، پنجابی میں جو آسان لفظوں میں کہہ لیجئے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی بدمعاش قسم کا دشمن ہے تو اس کی بدمعاشی نہ، میں کہتا ہوں مجھے تو لکھنا چاہیے تھا اس کی بدمعاشی نچوڑنے کا عمل۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی ساری بدمعاشی بدموشی ساری ایکڑی اکڑی جون سی نا، اس کی وہ نکل جائے گی، اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کا خاک میں مل جائے گا۔ لیکن یار یاد رکھیے گا کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ جہاں پہ دشمن ہے وہاں پہ جو ہے صرف اور صرف ہمیں دشمن کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر ایک بیماری کے ساتھ 10 بیماریاں اور ساتھ جڑ رہی ہیں نا، تو آپ کو اس بیماری کا علاج بتانے سے پہلے بتانا چاہیے کہ یہ جو 10 بیماریاں لگی ہیں، یہ بیماریاں بھی 10 اس بیماری کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے یہ بیماری ختم ہو جائے گی تو یہ 10 بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، جب زندگی میں دشمن آتا ہے نا، چاہے وہ زبان سے غلاظت بکتا ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی پہ یا آپ کے بیٹے پہ جادو کرتا ہے بے ادب بنانے کے لیے، نشیڑی کرنے کے لیے، میں نے یقین مانیے بڑے خاندانوں میں ہمارے نا مجربات مشاہدات اصل میں آپ لوگوں سے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جب رابطہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ علاج بھی کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا جادو ہو، اثرات ہو، ٹھیک ہے جی، یا کسی بھی قسم کی بیماری ہو، وجود پر وزن ہو، یا کسی بھی قسم کی کیفیت ہو، تو اس کا ہم جو ہے وہ دم کرتے ہیں نا۔ تو طریقہ کار تو یہی ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ اپنا وائس میسج آپ جون سا ہے وہ اپنا چیٹ میسج بھیج دیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو مؤثر جواب 24 گھنٹوں کے اندر اندر مل جائے گا، اور پھر آپ کو بتا بھی دیا جائے گا کہ آپ کا علاج ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کتنی دیر میں ہوگا، 7 دن، 21 دن، 29 دن، جتنا بھی ہوتا ہے سارا آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، تو پھر مجربات مشاہدات بہت ساری چیزیں۔ میرے پاس ابھی پچھلے دنوں میں ایک کیس آیا کہ وہ ان کی جو اولاد تھی وہ بڑی ماشاءاللہ نیک تھی، اور نماز پڑھتی تھی، 2 بیٹے تھے، غالباً ایک بیٹی تھی، تو بیٹوں کے حوالے سے وہ بڑے پریشان تھے، جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، اور ماں باپ سے انتہائی محبت کرتے تھے، اور وہ جو ان سے ہے دونوں بھائی جو ہے وہ مختلف قسم کی علیحدہ علیحدہ دوستیوں میں جو ہے بٹ گئے، اور مختلف نشیڑیوں کے ساتھ، مختلف چیزوں کے اندر، مختلف، اس میں سے ایک جو بھائی تھا وہ ایک لڑکی کے عشق میں بھی جیسے کہتے ہیں نا مبتلا ہو جانا، اور ہر وقت اسی کے خواب، وہ ٹھیک ٹھاک مطلب پیسے والے لوگ، تو آگے سے وہ لڑکی بھی کوئی غریب نہیں تھی، وہ بھی ٹھیک ٹھاک سٹرونگ تھی، لیکن وہ سارے سلسلے کو دیکھتے ہوئے تو یہ مطلب پریشانی اس بات کی تھی ان کے ماں باپ کو کہ یہ کیا ہوگا۔ تو میں نے نا ان کو یہ عمل کروایا جو میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے الحمدللہ 21 دن کیا، تو وہ اولاد جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو گئی نا، آہستہ 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 آہستہ، پھر وہ جو ہے وہ دم بھی کروانے لگ گئے، اور سارا وہ سلسلہ آہستہ آہستہ، یعنی کہ ان کا معاملہ بہتر ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ واقعات سنانے کا میں عادی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ اب ان پہ جو کیفیت تھی نا، یعنی کہ استخارے، پڑھائی، وظائف، یہ وہ ساری چیزوں کے بعد، تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو عمل بتا دیتے کہ آپ خود کر لیں، آپ خود خواب میں دیکھ لیں کہ کس نے کیا ہے، کیا کیا ہے، کیسے کروایا۔ ہمیں تو اجازت نہیں ہوتی نا بتانے کی کہ کس نے کیا ہے، یہ وہ ہم تو علاج کرتے ہیں، چسکے نہیں دیتے، نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے، ظاہری بات ہے۔ تو ان پہ جادو تھا، جادو کے ذریعے، یعنی کہ ان کو جادو پلایا گیا تھا،
دیکھیں جادو جو ہوتا ہے وہ دو طریقوں سے عمل کرتا ہے. ایک جادوگر جو ہوتا ہے نا فل پاورفل جو شیطانی عامل ہوتا ہے وہ پلانے پلونے کے چکروں میں نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے یار نام بتاؤ پیسے رکھو اور جاؤ, 3 دن 7 دن میں رزلٹ سامنے آ جائے گا. کیوں کہ اس کا جو شیطانی عمل ہوتا ہے نا وہ اس نے کیا ہوتا ہے مختلف غلاظتوں کو جسم پر ملنے کے بعد, مختلف پروسیس سے گزرنے کے بعد, ان جنات کی پیدائش جو عمل کے بعد ہوتی ہے اس جن کو جننی کو وہ حاضر کرتا ہے, پھر اس کو قید کرتا ہے اپنے چلے کے درمیان ہی مکمل کرتا ہے, پھر اس کی پڑھائی اسے ریگولر دیتا ہے. تو ان جنات کو وہ حکم کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں پہ جو ہے وہ جاؤ اور پڑھائی کرو. جنات مسلط کیے جاتے ہیں. وہ جو جادو ہوتا ہے وہ اصل میں اس انسان پر, مرد ہو یا عورت ہو, وہ شیطانی جنات کو کہا جاتا ہے کہ اس لڑکے کو جو ہے یا اس کی بندش لگانی ہے یا اس کا جو بھی کرنا ہے, وہ شیطانی جن اور جننیاں اس انسان کے ساتھ رہتی ہیں اور وہ کام وہ ہوتا ہے جو کروانے کے پیسے لیے ہوتے ہیں, بتایا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے جادو اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بندش اسے کہتے ہیں. ہمارے زبان میں معاشرے میں جو لفظ بولا جاتا ہے نا فلاں ساڑھے گھر بندش لگی پڑی ہے, ہمارے بیٹے میں بندش لگی ہے, بیٹے میں جادو ہو گیا ہے. بھی جادو نہ کہو نا, یہ کو بھی جن اور جننیوں کو مسلط کیا گیا ہے. یہ لفظ بولو نا, پھر میں دیکھتا ہوں کہ دن میں آپ کتنی دفعہ جادو کرتے ہو. آپ کو پتہ ہے جتنی دفعہ آپ لفظ جادو استعمال کرتے ہیں اتنی دفعہ وہ شیطانی جنات کی پیدائش بڑھتی جاتی ہے, ان کی طاقت بڑھتی جاتی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ اور جتنا آپ ان سے خوف زدہ ہوتے ہیں اتنا زیادہ وہ شیطانی طاقتیں آپ پہ حملہ کرتی ہیں. سمجھ آ رہی؟ اور جن کچھ کام جنات نے کیے بھی نہیں ہوتے, مثال کے طور پہ آپ کے بیٹے پہ جادو ہے اور وہ اپنی خواہشات نفسیاتی طور پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے, اس میں جنات کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ بھی آپ کہہ دیتے ہیں بچہ کام نہیں کر رہا جی, تو جی جادو ہو گیا اس لیے نہیں کر رہا. وہ جنات سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کیس ہمارے پہ ڈالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چیز ایسی پریکٹیکلی سمجھاتا ہوں جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ 110% ہوئی ہوگی, نہ ہوئی تو میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. میں پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں. بہت ساری خواتین, بہت سارے مرد اپنے معاشرے کے اندر کچھ 1-2 فرد ایسے ہوتے ہیں جن پہ شک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم پر جادو کرتا ہے. میں بڑی باریک چیز سمجھانے لگا ہوں. جب تک وہ بندہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا آپ کا کوئی کام خراب نہیں ہوگا. جیسے ہی وہ عورت آپ کے گھر میں آئے گی جس پہ آپ کو شک ہے, حالانکہ وہ کروا نہیں رہا, 110% میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ لکھو وہ نہیں کروا رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر 1% وہ کروا بھی رہا ہے پھر تو ایک علیحدہ چیز ہے, چھوڑ دیں. 99% وہ نہیں کروا رہا, ٹھیک ہے, یا 110% وہ نہیں کروا رہا, وہ آپ کے سامنے آئے گا نا جب, اب آپ کے دماغ میں بیٹھ چکا ہے کہ یہ ہم پر جادو کرواتا ہے, یہ کرتا ہے جادو ہم پہ, یا کرتی ہے جادو. جیسے ہی وہ سامنے آئے گی نا, اکثر ساس جو ہے وہ بہو جو ہے ساس پہ آج کل یہ بڑا, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ ہمارے پاس یہ اس طرح کے بڑے کیسز وغیرہ پھر ان کو بڑے طریقے سے سمجھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس پہ اسی چیز پہ لگا کے تو جو ہے وہ بات آگے چلاتے, ایسا نہیں کرتے. جو حقیقت ہوتی ہے اس سے, بلکہ اگر کسی نے کیا کروایا بھی ہوتا ہے نا تو میں کہتا ہوں چھوڑو پڑے, کیا نا ہم وہ اب جو ہے وہ ختم کر دیں گے, چھوڑو. اچھا, اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ, جیسے ایک ساس کے ذہن میں ہے کہ میری بہو مجھ پہ کرواتی ہے. اچھا, وہ بہو جب بھی اس کے پاس آئے گی نا, اس کے سامنے آئے گی تو اس کو لگے گا کہ میری بہو میرے پہ کرواتی ہے. تو وہ شیطانی جنات جو ان سے نا ان کو پتہ ہے, جیسے ہی وہ آئے گی سامنے یا جو بھی جس پہ آپ کو شک ہے تو وہ شیطانی جنات فوری وہ کام کرنا, کبھی اس کے ٹانگوں میں دردیں شروع کر دیں گے, جسم کو باندھ لیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے جسم کو جکڑ دیں گے, اس کے کام بگاڑ دیں گے. او دیکھا میں نے کہا تھا نا, جیسے ہی وہ میرے سامنے آئی تھی نا, یا جیسے ہی وہ میرے سامنے آتی ہے نا, میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ ٹھیک ہے, اس طرح کچھ لوگ زبان سے بلیک میلنگ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ان سے وہ پریشان کر رہے ہوتے ہیں, ہر قسم کے پریشانی سے پریشانی سے نجات پانے کے لیے. اور خاص طور پہ دیکھیے جہاں پہ جادو ہے, دشمن ہے, اثرات ہے, بغیر جادو کے دشمن ہے, وہاں پہ غربت ضرور ہوتی ہے. یاد رکھیے گا, کاروبار, ترقی اور کامیابی ہر لحاظ سے اگر آپ ممکن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی حفاظت
बिलखसूस दुश्मनों से किसी भी तरीके से आपको हो सके तो आप उनसे बच के रहें, खत्म कर दें यार। जब आपको पता जो है या शक जो है तो आप उनके साथ लेन देन हर चीज आप कोशिश करेंगे आप अपने आप को महफूज करें। ठीक है, ये अमलियात की दुनिया आजकल तो वैसे भी बड़ी खतरनाक हो गई है, लड़ाइयां वो रह ही नहीं गई। पहले होती थी डांग सोटे की लड़ाइयां, फिर तलवारों की शुरू हो गई, फिर हथियारों की शुरू हो गई। अब जो है 99% खानदानों में जो लड़ाइयां चल रही है, मैं तो जो 99% केसेस वो जादू के ही। वो परेशानी इतनी है कि हर बंदा 10-20 हजार किसी को देता है, 50 हजार देता है, लाख 2 लाख फेंकता है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो 5-10 लाख फेंकता है। तो वो क्या, ये जादू करो जी, बस बात खत्म। मुझे ये काम चाहिए 110%। ये जिद जो है ये शैतान का अमल है यार। खुदा बारी ताला की तरफ से जो नेमत मिलती है ना, उसे फिर शैतान, जादू, ये वो कोई नहीं छीन सकता। और जो शैतानी ताकतों के जरिए चीज हासिल की जाती है ना, वो ऐसे चुटकी मारे जनाब साहब, वो शैतानी ताकतें खुद ही खा जाती है। वो तुम्हारे सकी कहां से? ठीक है, तुम मदद भी लो शैतानी ताकतों से और वजू भी करो, नमाज भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, तो इसका मतलब है उनको तकलीफ। उन्होंने कहा बड़ी बात है भाई, मतलब जादू करवाने के लिए दुश्मन पर, फला काम करने के लिए दुश्मन पर, तब तो इन्होंने शैतान की मदद मांगी। अब ये वजू कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, कुरान पढ़, उनको गुस्सा आता है। ठीक है, वो फिर आपके भी दुश्मन बन जाते हैं। तो भाई एक पासा रख, ये नहीं है कि आप शैतान को भी राजी करें, रहमान को भी राजी करें, ऐसा नहीं होगा। एक तरफ आपको रहना पड़ेगा। तो यकीनन जो मुसलमान है, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ पाक कलाम पर यकीन करेगा। इतनी ताकत है पाक कलाम में कि आप सोच भी नहीं सकते। जितना भी आप सोचेंगे उतना थोड़ा। तो कहने का मकसद ये है कि जमीन व आसमान में दफन शुदा तावीज़ात के असरात को ख़त्म करने वाला ये मेरा वजीफा, हर किस्म के जादू को। तो यकीन मानिए मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि ये वजीफा करने वाले पर जादू भी नहीं होगा, गुर्बत भी नहीं आएगी, और कोई इस वजीफे के आमिल को जलील नहीं कर सकेगा। जाओ, मेरा चैलेंज है, जलील नहीं होगा वो बंदा, बदनाम नहीं होगा, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। सर आपने करना क्या है कि आपने पढ़ना है या अल्लाहु या वहाबु या जब्बारू या कहार। ठीक है, ये आपने इस तरीके से इस अमल को पढ़ना है। या अल्लाहु, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ ले, जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ ले बरकत के लिए, 7 दफा पढ़ ले, 3 दफा पढ़ ले, कोई मसला नहीं। या अल्लाहु या वहाबु या जब्बारू या कहार, ये आपने पढ़ना है इस तरीके से इस अमल को। मैंने पहले भी कई मरतबा बताया और इसके हजारों मुशाहिदात मुजर्रबात मेरे से गुजर चुके हैं। करोड़ों रुपए, क्या करोड़ों से भी ज्यादा कोई मकरूज है तो कर्जे से निजात पाएगा। लाखों रुपए लोग आमलीनों पे आपने खर्च कर दिए ना, तो मैं कहता हूं ये मेरे कहने पे एक दफा वजीफा करके देख ले। रजत को खत्म करने वाला ये वाहिद अमल है, यानी कि इतना लेवल का अमल है कि रजत को भी खत्म करता है, जादू को खत्म करता है, गुर्बत को खत्म करता है। या अल्लाहु या वहाबु या जब्बारू या कहारू, ये 1100 मरतबा आपने पढ़ना है। पानी पे दम करना है, पानी पीना है, जिस्म का सर का मसाज करना। अगर दुश्मन है कोई तो उस दुश्मन की जुबान बंदी के लिए, उसकी बदमाशी है कड़ी निकालने के लिए बस आपने इतना बोलना है कि फला दुश्मन जो मेरा है, या दुश्मन का नाम का नहीं पता तो फिर आप कहते हैं जो भी मेरा दुश्मन पूरी दुनिया में कहीं भी है, मैं चाहता हूं कि उसकी तरफ मेरे ऊपर आने वाली तमाम शैतानी ताकतें उसकी तरफ वापस लौटा दी जाए, वापस भेज दी जाए उसकी तरफ। ठीक है, मेरा हिफाजती आसार लगाया जाए, और मेरा फला मसला है या मेरा फला दुश्मन है उसकी जुबान बंदी है, जो भी है, मुझे इतना कर्ज है, कर्ज से निजात किया, जो भी काम है आपने वो काम उस तरीके से जैसे किसी दोस्त को बताया जाता है ऐसे मुवक्कलाती ताकतों को आपने बताना है, वो काम करेंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाहु या वहाबु या जब्बारू या कहारू, ये वजीफा आपने 1100 मरतबा पढ़ना है, और चलते फिरते इसकी तस्बीह भी आपने जारी रखनी है, कसरत से पढ़े। यकीन मानिए ये वो अमल है जिस अमल को करने वाला करोड़ों का मकरूज है तो कर्ज से निजात पाएगा, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी, औलाद नहीं है तो पानी पे दम करके पीना शुरू कर दे, अल्लाह पाक औलाद अता फरमाएगा। हर काम में बरकत के लिए नियत नेक कर लें कि मुझे कामयाबी मिलेगी। जैसे हमारा इदारा 90 साल से अज़ीम शान दीनी कदीमी दरसगाह मरकजी दारुल उलूम जामिया अरबिया तफसीरुल कुरान, उसमें आप दीनी खिदमत का एक नियत करें कि आप इंशाल्लाह जरूर ताउन करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। इजाजत दीजिए।